بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لَا سِيَّمَا عَلَى الْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ وَالْحُجَّةِ الثَّانِيَ عَشَرَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَّةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والخادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلنی خالصا لوجهك الکریم یا اللہ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، اس سلسلے کے لیے سورہ مبارکہ قمر انشاءاللہ ہمارا موضوع ہے اور اسی پر ہماری گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ سورہ قمر اگر آپ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ 54واں سورہ ہے، 54، اور اس میں آیتوں کی تعداد ہے 55، یعنی اس کی ترتیب ہے 54 اور آیتوں کی تعداد 55 ہے، مگر یہ 55 آیتیں بہت طولانی نہیں ہیں، یعنی کچھ سورے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آیتوں کی تعداد زیادہ بھی ہوتی ہے مگر آیتیں بڑی مختصر ہوتی ہیں، تو یہ سورہ اسی کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے۔ یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم پر یہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے، اور اس سورے کو سورہ قمر کہنے کی وجہ وہ معجزہ ہے کہ جس کو شق القمر سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ آغاز سورہ ہی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کا تذکرہ آیا ہے، لہٰذا اس پورے سورے کا نام پڑ گیا سورہ مبارکہ قمر۔ اور اس کے بارے میں پیغمبر اکرم ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم کا یہ فرمان بھی ہے کہ اگر کسی نے اس سورے کی تلاوت ایک دن کے فاصلے سے کی تو میدان قیامت میں اس کا چہرہ چوندوی کے چاند کی طرح سے روشن ہوگا، نورانی ہوگا، اور اگر روزانہ کسی نے اس کی تلاوت کی تو قیامت کے میدان میں اس کے جو چہرے کا نور ہوگا وہ تمام مخلوقات کے اوپر غالب آ چکا ہوگا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ شوق دلانے کے لیے اور اس سورے کی تلاوت کرنے کے لیے اور اس پر ابھارنے کے لیے اس طرح کی احادیث پیغمبر اکرم سے اور معصومین سے مروی ہیں، اور جو ثواب بیان کیا گیا ہے وہ بھی بالکل برحق ہے، مگر جیسے کہ میں بار بار جب بھی کسی سورے کے موقع پر تفسیر کا یا بیان کا کوئی موقع ہوتا ہے تو اس طرف توجہ دلانے کا شرف حاصل کرتا ہوں کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی خصوصیت کے ساتھ جب وہ تفسیر نمونہ میں اس طرح کی حدیثیں لکھتے ہیں تو وہ اس بات کی طرف خاص نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ بے روح تلاوت اگر ہے تو اس کا یہ ثواب نہیں ہو سکتا۔ تلاوت وہ کہ جو مقدمہ بن جائے غور و فکر کے لیے اور انسان اس کے ذریعے سے اپنے کردار کی اصلاح کرنے پر آمادہ ہو جائے، تب تو یقیناً یہ ثواب اس کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے اس کا وعدہ ہے اور اس کو حاصل ہو کر رہے گا۔ اب ذرا دیکھیے کہ اس سورے کے اندر پروردگار عالم کیا بیان کرتا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے فوراً بعد جو پہلی آیت ہمیں نظر آتی ہے بسم اللہ کے بعد، ارشاد ہوتا ہے کہ اقتربت الساعہ وانشق القمر، کہ قیامت یقیناً قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کی وجہ سے سورے کا نام پڑا سورہ قمر، چونکہ اس کے اندر چاند کے جو شگاف کے حوالے سے یہاں پر بیان آیا ہے، تذکرہ آیا ہے، اس کی وجہ سے اس سورے کو کہا گیا سورہ قمر، اور اس کو قیامت کے قریب آنے کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ اب اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ظاہر ہے کہ قریب آنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ قریب آنا اور دور ہونا یہ سارے ریلیٹیو ٹرمز ہیں، یعنی اگر آپ اس طرف غور کریں کہ ایک انسان جو ہے مثال کے طور پر اس دنیا کے اندر جب سانس لے رہا ہے تو ہر آنے والی سانس اس کو موت سے قریب کر رہی ہے، لیکن اس کو احساس اس بات کا اس وقت ہوتا ہے جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے یا وہ کسی خدا نہ کرے مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تب اس کو اس بات کا احساس ضرور ہوتا ہے، مگر اس سے پہلے بھی جب وہ سانس لے رہا ہے تو ہر آنے والی سانس اس کی موت کو اس سے قریب تو کر رہی ہے۔
مگر اس کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا۔ بالکل اسی طریقے سے جہاں تک قیامت کا تعلق ہے تو قیامت نے آنا تو ہے، اب ظاہر ہے کہ اس دنیا کے خاتمے ہی کے اوپر قیامت کو آنا ہے، لیکن اب یہ دنیا کب ختم ہوتی ہے؟ تو ہر جانے والا جو سیکنڈ ہے وہ دنیا کو خاتمے سے قریب تو کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں قیامت اس سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ خود پیغمبر اکرم کے جو بعثت کا معاملہ ہے، خود پیغمبر اکرم کی بعثت کو بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مانا گیا، یعنی ایک طرف تو وہ ہے کہ امام زمانہ کا جو ظہور ہے وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مثلا امام زمانہ کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کیا جائے گا وغیرہ 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 وغیرہ، یہ سب کی سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ مگر قیامت کی نشانیاں یہیں پر نہیں ہیں، بلکہ اس سے بہت پہلے اگر آپ 1400 سال پیچھے چلے جائیں، 1433 ہجری میں اس وقت ہم ہیں، مگر جب پیغمبر اکرم اعلان رسالت کر رہے تھے تو اس سے پہلے بھی لوگ منتظر تھے کہ یہ آخری رسول آنے والا ہے، اور جو آخری رسول آنے والا ہے تو اس آخری رسول کے آنے کو بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ خود پیغمبر اکرم کا بھی ایک فرمان بعض کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ میں اور قیامت ان دو جڑی ہوئی انگلیوں کی طرح ہے، کہاتین، یعنی جس طرح سے ان دو انگلیوں کو اگر ملا دیا جائے تو اس کے درمیان پھر کوئی فاصلہ نہیں ہے، بالکل اسی طرح سے میرا معاملہ قیامت کے ساتھ ہے کہ میں اور قیامت بالکل ملے ہوئے ہیں۔ اب وہ ملے ہوئے کس اعتبار سے؟ یہ ختم نبوت کے اوپر بھی ایک بہت اہم پہلو ہے کہ جس کی طرف روشنی ڈالی جا سکتی ہے کہ پیغمبر اکرم ہے آخری رسول، اب ان کے بعد رسول کوئی نہیں ہے۔ جب رسول کوئی نہیں ہے تو قیامت کے ساتھ جس کی رسالت جڑی ہوئی ہے وہ پیغمبر اکرم کی رسالت ہے، تو یہ مطلب بھی اپنی جگہ پر بہت اہم۔ اب اس کے بعد میدان قیامت میں ان لوگوں کے معشور ہونے سے پہلے، یعنی ایک تو ہے کہ قیامت میں لوگ معشور ہوں گے، مگر اس سے پہلے جب قیامت برپا ہوگی تو اس کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ تو یہی ہے کہ سارے جتنے بھی کرے ہیں، زمین ہیں، یہ پھٹ جائیں گی، چاند پھٹ جائے گا، سورج پھٹ جائے گا، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ پہاڑ جو ہیں وہ اڑتے ہوئے محسوس ہوں گے اور دھنکی ہوئی روئی کی طرح سے ہو جائیں گے، جو قرآن مجید نے اس کی تشریح کی ہے اور تعبیرات استعمال کی ہیں۔ تو اب یہ خود کہ جو بعد میں ہونے والا ہے اس کا کوئی ایک نمونہ ایسا ہو کہ جو اس سے بہت پہلے ان کے سامنے پیش کر دیا جائے، تو یہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا جو معاملہ ہے اس کو اس تناظر میں اگر دیکھیں تو بہت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو قیامت کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ قیامت آنے والی ہے، آنے والی ہے، آنے والی ہے، اور قیامت میں کے آنے سے پہلے یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا کہ پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور چاند دو ٹکڑے ہو جائیں گے اور سورج ختم ہو جائے گا اور جتنی بھی ہیونلی باڈیز ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، تو اس کا ایک نمونہ جو ہے وہاں پر شق القمر کی صورت میں ظاہر کیا گیا۔ اب یہ پیغمبر اکرم کے اشارے پر جو چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا ہے یہ ان لوگوں میں سے بعض کی فرمائش کا بھی تذکرہ اس کے اندر ملتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید یہ واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ ہر فرمائشی معجزے کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا، کہ معجزہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، لیکن بہرحال قرآن مجید کے علاوہ بھی خارق العادہ یعنی روٹین سے ہٹ کر بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے اتمام حجت کی غرض سے پیش کی گئی ہیں، تاکہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد اب ان کے سامنے اس طریقے سے بات کو کلیئر کر دیا جائے کہ بھاگنے اور فرار کا کوئی موقع ان کو نہ مل سکے۔ تو ہر معجزہ جو فرمائشی ہو وہ تو پیش نہیں کیا جائے گا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو پیش کیا گیا۔ تو اس کے بیک گراؤنڈ میں ملتا بھی ہے کہ بعض عرب سرداروں نے جو مشرکین مکہ جو قریش والے تھے انہوں نے پیغمبر اکرم سے یہ کہا کہ اگر تم واقعاً رسول ہو تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، اس لیے کہ تم زمین پر تو جادو کر سکتے ہو مگر تمہارا جادو آسمان پر نہیں چل سکتا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ان سب کے اپنے اپنے سپوزیشنز تھے، تصورات تھے جن کی بنیاد پر وہ یہ باتیں کر رہے تھے، ورنہ پیغمبر اکرم نے جو کچھ بھی دکھایا اس کا جادو سے کیا تعلق ہے۔ لیکن پیغمبر اکرم کے سامنے جب یہ بات کہی گئی تو پیغمبر اکرم نے پوچھا، یہ بعض روایات کے اندر ہے کہ اچھا تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر چاند کو دو ٹکڑے کر دو تو پھر ہم مان لیں گے کہ واقعاً تم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہو۔ اور اس کے بعد پھر پیغمبر اکرم نے جب یہ معجزہ دکھایا تو اس کے بعد بھی ان لوگوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم آسمان پر بھی جادو کرنے پر قادر ہو، یعنی تمہارا جادو جو ہے بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو بہت سارے دوسرے قافلے گئے ہوئے ہیں سفر پر، جب وہ آئیں گے تو ہم ان سے سوال کریں گے کہ کیا انہوں نے بھی آسمان پر چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا؟ اگر وہ بھی اس بات کی گواہی دے دیں گے تب ہم مان لیں گے کہ ہاں واقعاً یہ جادو نہیں تھا بلکہ یہ حقیقت تھی، اس لیے کہ ہر ایک کے اوپر تو جادو نہیں کیا جا سکتا۔
پھر کچھ قافلے آئے اور انہوں نے بھی بتایا کہ ہم نے بھی اس چیز کو مشاہدہ کیا، مگر اس کے باوجود بھی جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ قبول نہیں کرتے۔ اور اب آگے آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم اسی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یہ بحث جو ہے وہ آگے اسی طریقے سے بڑھے گی، یعنی ایک تو قیامت کے قریب آنے کا تذکرہ ہو گیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا تذکرہ ہو گیا، پھر وہ 2 ٹکڑے ہوا اور پھر واپس مل گیا، ظاہر ہے کہ ان کے سامنے ایک نشانی کے طور پر اس کو پیش کرنا تھا۔ اب اس کے بعد پھر پروردگار عالم کا تبصرہ اس ایکشن اور بیہیویئر کے حوالے سے کہ ان کے سامنے جتنی بھی آیتیں معجزات پیش کیے جائیں یہ لوگ قبول نہیں کرتے، تو اس کی وجہ کیا ہے اس پر کچھ بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کو ایک حکم دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ماضی کے اندر گزری ہوئی کچھ قوموں کا تذکرہ کیا جائے گا، جن میں 5 قوموں کا یہاں پر خاص تذکرہ آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، آل فرعون، یہ 5 قومیں ہیں جن کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر واپس جو مشرکین عرب یا قریش ہیں ان سب کو تنبیہ کی جائے گی کہ دیکھو جب خدا ان کو ہلاک کر سکتا ہے اور وہ خدا کے عذاب کے موقع پر اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو پھر تم کس کھیت کی مولی ہو، یعنی تم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بچا لو گے۔ جب پروردگار نے ان کو ہلاک کر دیا تو وہ تم کو بھی ہلاک کر سکتا ہے، تم سے کوئی اس کی رشتہ داری تو ہے نہیں، تو اگر تم قبول نہیں کرو گے تو پھر ایسے ہی کسی عذاب کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاؤ۔ درمیان میں ہم دیکھیں گے کہ بار بار پروردگار عالم 4 مقامات پر ایک تاکید پیش کرے گا، تنبیہ بھی ہے اس کے اندر کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، کہ ہم نے یقیناً اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو اب کوئی ہے نصیحت لینے والا، اب کوئی ہے سبق لینے والا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ مار کھا کر انسان سمجھے کہ جس طریقے سے قوم نوح کا معاملہ ہوا، قوم عاد، قوم سمود، آل فرعون اور قوم لوط کا معاملہ ہوا، کہ جب تک ان کو مار نہیں پڑی اس وقت تک وہ نہ سنبھلے نہ سمجھے۔ لیکن درمیان میں پروردگار عالم امت محمدی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اب تم اپنا کیس کس طرح کا چاہتے ہو، کہ تم بھی مار کھاؤ گے اس کے بعد سمجھو گے، یا اس سے پہلے سمجھنا چاہتے ہو؟ تو لقد یسرنا القرآن للذکر، ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، فہل من مدکر، کوئی ہے نصیحت لینے والا۔ یہ آپ دیکھیں گے بار بار وقفے سے اس کا تکرار یہاں پر آپ کو نظر آئے گا۔ یہ وہی انداز ہے جیسے سورہ رحمان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ جن و انس تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی کون کون سی عنایت، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ بار بار اس کی تکرار کی گئی، اسی طریقے سے یہاں پر ہمیں تکرار نظر آتی ہے۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت یقیناً قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، آیتن یعنی نشانی، یعنی یہ صرف چاند کے ٹکڑے ہونے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بھی معجزہ ان کے سامنے پیش کیا جائے، یوردو، تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور ان کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو مسلسل جادو ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یعنی یہ بار بار جادو کے مختلف طریقے ہیں جو ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک بنیادی بات جو آپ نے کئی مرتبہ سنی بھی ہوگی کہ جادو تو پھر انسان ہی کی طاقت سے کر رہا ہوتا ہے، یعنی اگر ایک معاشرے کے اندر ایک جادوگر ہے تو دوسرے جادوگر بھی موجود ہے، تیسرا جادوگر بھی موجود ہے، چوتھا جادوگر بھی موجود ہے، تو پھر اس جادو کا جواب دوسرے جادوگر کے ذریعے سے دیا جا سکتا ہے۔ یہی تو قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اپنی طاقت سے کر رہے ہیں تو انسان تو تم بھی ہو، تو تم اس کا جواب کیوں نہیں دے دیتے؟ 2 4 5 10 15 20 25 50 کی ٹیم بناؤ اور جو یہ کر رہے ہیں ویسا ہی تم بھی کر کے دکھاؤ۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ پیغمبر اکرم نے جو معجزات دکھلائے ان معجزات کا جواب یہ لوگ نہیں دے سکے۔ اب اس میں جو معجزہ خالدہ ہے وہ تو خود قرآن مجید ہے جو آج تک اور قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے حجت تمام کرنے کے لیے بہت کافی ہے، لیکن اس کے علاوہ خارق العادہ، روٹین سے ہٹ کر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کے ذریعے سے رونما ہوئی اور وہ لوگ اس کا بھی جواب نہیں دے سکے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اگر یہ لوگ کوئی بھی نشانی، کوئی بھی آیت، کوئی بھی معجزہ دیکھتے ہیں، یوردو، تو وہ اسے اعراض کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اگنور کر دیتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُ، اور کہتے ہیں کہ سحر مستمر، کہ یہ تو مسلسل ایک جادو ہے کہ جو کیا جا رہا ہے۔ وَكَذَّبُوا، یہ لوگ جھٹلایا ان لوگوں نے، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنی خواہشات کا اتباع کیا،
یہ جو آپ بار بار ماہ مبارک رمضان میں سنتے رہے کہ تقوی حاصل کرو، تقوی حاصل کرو، نفس کو پاک کرو، تزکیہ نفس پر توجہ دو، یہ تزکیہ نفس، تقوی، ان سب کے اندر ہوتا کیا ہے؟ یہی کہ انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، ورنہ خواہشات بے لگام ہو جائیں تو پھر انسان بے لگام ہو جاتا ہے اور وہ حقیقت کو جھٹلانے لگتا ہے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم جو ریزن بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جھٹلا رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، کہ وہ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، ہوائے نفس اس کی اتباع کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو ان کے نفس کی خواہشات ہے اس کے اگینسٹ ہے کہ اس کو رسول مان لیا جائے اور دین کو قبول کر لیا جائے، اس لیے کہ جو دین کا پیغام ہے وہ انسان کی بہت ساری خواہشات کو ہٹ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پھر میٹھا میٹھا ہی سارا پیش کیا جائے، پھر اسلام تو کہے گا کہ اٹھو صبح کو اور فجر کی نماز پڑھو، تو نیند کو قربان کرنا یہ خواہشات نفس کے خلاف ہے۔ اسلام تو کہے گا کہ روزے کے اندر بھوکے رہو، تو یہ خواہش نفس کے خلاف ہے۔ اسلام تو کہے گا کہ یہ جتنے بھی جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، جو پیاسے ہیں ان کو پانی پلاؤ، اگر کسی کے پاس لباس نہیں ہے تو تم اپنے لباس میں سے کچھ ان کو دو، زکوٰۃ خمس کی بات کرے گا، صدقے کی بات کرے گا، انفاق کی بات کرے گا۔ اسلام تو کہے گا کہ اگر مثال کے طور پر کوئی گر رہا ہے اور تم اس کو اٹھا سکتے ہو تو اٹھاؤ، اس کو گرنے مت دو۔ تو اگر یہ سارے معاملات جو انسان کی ہوائے نفس کے خلاف ہیں، اگر وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر وہ اسلام کو قبول نہیں کرے گا۔ تو منیمم جو درجہ ہے تقوی کا وہ انسان کو پہلے چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر تقوی کا منیمم درجہ بھی انسان کے اندر نہ ہو تو وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا، قرآن اس کی ہدایت بھی نہیں کرے گا۔ یہ وہ بات ہے جو ہم سورہ مبارک بقرہ کے اندر پڑھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں شک تو کوئی نہیں ہے، مگر ہدایت سب کی نہیں کرے گی، ہدایت ان کی کرے گی جن کے اندر تقوی، منیمم کچھ تقوی موجود ہو، جن کو اپنی نجات کی کوئی فکر ہو، جن کو اپنے آخرت کے بہتر بنانے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی تڑپ اندر موجود ہو۔ اگر وہی نہیں ہے تو پھر بھول جائیے، پھر یہ کتاب ہدایت نہیں کر سکے گی۔ اس لیے نہیں کہ کتاب کے اندر کوئی خرابی یا کمی ہے، یہ فاعل کی فاعلیت کا مسئلہ نہیں ہے، قابل کی قابلیت کا مسئلہ ہے، کہ جس کے سامنے اس کو پیش کیا جا رہا ہے وہ بالکل ریلکٹنٹ ہے، وہ کیئرلیس ہے، تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ اس کے سامنے قرآن کی آیتوں کو بھی پیش کرنے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہ بات ابھی آگے آپ دیکھیں گے، پروردگار عالم اور کھول کے بیان کرے گا کہ ان لوگوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی اتباع کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اور ہر بات ظاہر ہے کہ اس کا ایک مستقر ہے، کہ ایک وقت آئے گا تب اسے اپنے انجام تک پہنچنا ہے، یعنی اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جلدی مچائی جائے، یہ نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ ابھی ہدایت قبول نہیں کرتا اور جھٹلا دیتا ہے، تو بس جیسے ہی وہ جھٹلائے ویسے ہی اس کو پکڑ لیا جائے، جو اس کے لیے ایک مہلت ہے تو وہ تو اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ بات طے ہے کہ جو نیکی یہاں پر کی جا رہی ہے نہ اس نے ضائع ہونا ہے، نہ جو برائی انسان کر رہا ہے اس کو بھی ختم نہیں ہونا ہے، وہ سب کے سب ریکارڈ میں ہیں، سب کے سب محفوظ ہیں، اور پھر بالآخر اس کے اثرات آخرت میں تو خیر ظاہر ہو ہی جائیں گے، مگر دنیا کے اندر بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہرحال ایک ٹائم پیریڈ لگتا ہے، اس کے لیے ایک وقت معین لگتا ہے۔ یہیں پر اس بات کی طرف بھی توجہ کیجیے کہ خواہ خواہ کی عجلت مچانا، خواہ خواہ کی جلدی مچانا، یہ بھی اسلام نہیں چاہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ ڈو ایز ڈائریکٹڈ، جو تم کو بتا دیا گیا ہے تم تو اپنی ذمہ داری پوری کرو، تم اس بات کی پرواہ مت کرو کہ نتیجہ کتنا نکل رہا ہے۔ کل امر مستقر، وہ جھٹلانے والے ہیں وہ جھٹلاتے رہیں گے، مگر تم اپنی جد و جہد کو جاری رکھو، تمہارا اسٹرگل جو ہے اس کے اندر گیون نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر تمہیں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا، مگر پھر جلدی مچانے کے چکر میں کہ رزلٹ ویسا تو نہیں نکل رہا کہ جیسا میں چاہ رہا تھا، تو آپ کیوں چاہ رہے تھے کہ رزلٹ ویسا نکل آئے کہ جیسا آپ کی خواہشات تھی؟ یہ تو پھر خواہش کی اتباع ہو گئی۔ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ٹارگٹ ہے اور اس کے لیے مجھے کام کرنا ہے، مگر بہرحال وہ اسی طریقے سے شکل حاصل کر پائے گا ابھی، بعد میں، 10 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، یہ آپ کا کنسرن نہیں ہے، یہ میرا کنسرن نہیں ہے۔ ہمارا کنسرن تو صرف اتنا ہے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہم دین کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں یا نہیں ڈال رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ رزلٹ اسی طریقے سے ابھی آ جائے، ہم چلے جائیں اپنی قبروں کے اندر، امام زمانہ کا ظہور ہو، اس کے بعد وہ چیز اسی طریقے سے پوری قوت کے ساتھ سامنے آ جائے، وہ ٹھیک ہے، وہ جب پروردگار عالم چاہے گا وہ ہو جائے گا۔
لیکن بہرحال جلدی مچانے کے چکر میں اپنی راہ کو غلط سمت میں ڈال دینا اور صراط مستقیم سے ہٹ جانا تو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ گھر میں بہرحال دروازے سے ہی داخل ہوا جائے گا، دیوار توڑ کر اگر کوئی داخل ہوگا تو وہ گھر میں بھی اگر داخل ہو گیا تو اس کو چور مانا جائے گا، اس کو کسی اعتبار سے بھی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسلام جو بات کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو، اس کے بعد رزلٹ تمہاری مرضی کے مطابق آتا ہے یا نہیں آتا، کل امر مستقر، ہر بات میں یکسوئی ہونا ہے، اس کے لیے ایک مستقر ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہے جو پروردگار عالم کے علم میں ہے کہ کب اس کو ہونا ہے اور کس طریقے سے ہونا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور یقیناً ان کے پاس خبریں آ چکی ہیں، مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، کہ جو باز لانے کے لیے کافی ہیں، یعنی ان لوگوں کے پاس بھی جب رسول پیغام دے رہے ہیں تو ان کے سامنے انبیاء کے اتنے قصے، اتنے واقعات، اتنے ریفرنسز ان کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں کہ جس سے اگر کوئی نصیحت لینا چاہے تو نصیحت وہ آرام سے لے سکتا ہے، مگر ایشو سارا وہی ہے کہ یہاں سے فاعل اپنی فاعلیت کا مظاہرہ کرتا ہے مگر قابل کو اپنی قابلیت کا بھی مظاہرہ کرنا ہے۔ جب وہ بارش کے قطرے برس رہے ہیں تو زمین کے اندر بھی اتنی صلاحیت تو ہو کہ جو بارش کا پانی صاف و شفاف اس کے اندر جذب ہو رہا ہے تو وہ اتنی صالح تو ہو کہ فصل کو اگانے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ پانی کی کوئی خطا نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کا معاملہ، پروردگار کہتا ہے کہ لقد جاءہم، یقیناً ان کے پاس آ چکی ہیں، من الانباء ما فیہ مزدجر، جو ہلانے کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے، ان کو جگانے کے لیے بہت کافی ہیں۔ حکمت بالغہ، حکمت اور پوری پوری حکمت، یعنی ایسی نصیحت کی باتیں جو مکمل نصیحت ہے، بدرجہ اتم، پوری طرح سے کمپریہنسو، فما تغنی النذر، لیکن اس کے باوجود یہ ڈرانا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ تو پھر ایشو یہی ہے کہ یہ اس منیمم تقوی سے بھی محروم ہے کہ جس کے بعد پھر وہ سگنلز صحیح طرح سے ریسیو ہونا شروع ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر سگنلز تو ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، لیکن جب تک آپ کے پاس ریسیور صحیح نہیں ہے تو ان سگنلز کو وہ ریسیو نہیں کر پائے گا، تو ان میں سگنلز کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ ایشو سارا یہ ہے کہ آپ کا جو ریسیور ہے اس کے اندر خرابی موجود ہے۔ تو اب آپ ان سگنلز کو الزام نہیں دیتے، دوش آپ ان کو نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں کہ ریسیور کو ٹھیک کرو۔ یہ بالکل یہی معاملہ ہے انسان کا کہ انبیاء کی تعلیمات، یہ قرآن کی آیتیں، یہ ماضی کے انبیاء کے واقعات، یہ دوسری قوموں کے تذکرے، کہ یہ سارے کے سارے وہ سگنلز ہیں کہ جس کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ اگر کوئی اس کو ریسیو کر لے تو پھر وہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور اسکرین پر نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ مگر ایشو سارا یہ ہے کہ یہ ریسیور جو ہے وہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ وہ پوری طرح سے تو چھوڑیے، ذرا سا بھی ریسیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حکمت بالغہ فما تغنی النذر، یہ حکمت بالغہ ہے، بالغہ یعنی پوری طرح سے پہنچی ہوئی، جیسا ہم کہتے ہیں بلوغ، کہ جب وہ کسی اسٹیج اور کسی مرحلے پر پہنچ جائے کہ حکمت بالغہ، یہ پوری پوری مجسم حکمت ہے، نصیحت کی باتیں ہیں اور مکمل نصیحت کی باتیں ہیں۔ فما تغنی النذر، لیکن اس کے باوجود یہ ڈرانا، یہ ڈرانے والوں کا نصیحتیں پیش کرنا، یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یہ وہ منزل ہے کہ جو آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بہرحال کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فتول عنہم، تو حبیب آپ ان سے رخ پھیر لیجئے، ان پر پھر ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، ایک وقت آئے گا کہ جب پکارنے والا پکارے گا اور ایک ایسی چیز کی طرف پکارے گا کہ جو ان کے لیے بڑی وحشتناک ہوگی، یعنی وہ جو قیامت کا دن ہے، تو قیامت کا دن ایک تو ان کے لیے ایک اجنبی چیز ہے اس اعتبار سے کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے، اور دوسری اس کے اندر وحشت بھی بہت زیادہ ہے کہ جس انداز سے ان کو وہاں پر لایا جا رہا ہوگا، تو اس انداز سے لایا جانا یہ خود دلوں کو دہلا دینے کے لیے بہت کافی ہے۔ تو یہ تو پھر اس کے بعد ہی اس پر ایمان لائیں گے، جب وہ قیامت کے دن میں پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد ہی وہ ایمان لائیں گے، تو لیکن وہ ایمان لانا پھر کوئی فائدہ مند تو نہیں ہے۔ دیکھیں میدان قیامت میں نے کئی مرتبہ دروس میں یہ بات بیان کی ہے کہ میدان قیامت میں کوئی کافر نہیں ہے، میدان قیامت میں کوئی مشرک نہیں ہے، میدان قیامت میں کوئی منافق نہیں ہے، میدان قیامت میں سب کے سب مومن ہیں۔ یہ کفر، شرک، نفاق، یہ سب تو اس دنیا کے اندر ہے، وہاں پر کس کی مجال ہے کہ وہ خدا کا انکار کرے؟ کیا وہاں پر کوئی بتوں کو خدا مانے گا؟ وہاں پر تو سب ایک خدا کی بات کریں گے، وہاں تو سب محمد الرسول اللہ کی بات کریں گے۔
وہاں پہ تو سب ولایت کی بات کریں گے، وہاں تو سب 12 اماموں کی بات کریں گے، تو وہاں پر کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے۔ وہاں پر اگر کسی کو کافر کہا جا رہا ہے تو اس کفر کی وجہ سے جو وہ دنیا کے اندر کیا کرتا تھا، وہاں پر اگر کسی کو مشرک کہا جا رہا ہے تو اس شرک کی وجہ سے جو وہ دنیا کے اندر کیا کرتا تھا، وہاں پر اگر کسی کو منافق کہا جا رہا ہے تو اس نفاق کی وجہ سے جو وہ دنیا کے اندر کیا کرتا تھا، ورنہ وہاں پر اب کون فاسق ہوگا؟ فسق تو سارا اس نے یہاں پر کیا، فجور تو سارا اس نے اس دنیا کے اندر کیا، وہاں پر تو سب سیدھے ہوں گے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو اے حبیب اب آپ ان سے رخ پھیر لیجئے، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، کہ جب وہ پکارنے والا پکارے گا، آواز لگانے والا لگائے گا، الی شیء نکر، ایک بڑی ناگوار چیز کی طرف قیامت کے میدان کے لیے، تو ظاہر ہے اب وہ قبروں سے اٹھ کر نکلنا شروع ہوں گے، اور ناگوار سی بات ہے ان کے لیے۔ اب یہ پکارنے والا کون ہے؟ یہ خود پروردگار کی پکار ہے، جیسا کہ بعض آیتوں کے اندر ہے، یا اسرافیل کی پکار ہے کہ وہ سور پھونک دیں گے تو اس کے بعد سب کے سب نکلنا شروع ہوں گے، یہ سارے امکانات موجود ہیں۔ خش عن ابصارہم، اور جب وہ نکلیں گے تو پھر ان کی نگاہیں خوف سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، اور وہ قبروں سے نکلیں گے کأنہم جراد منتشر، کہ جیسے ٹڈی دل ہوتا ہے، ٹڈیاں ہوتی ہیں بکھری ہوئی، بالکل اسی طریقے سے یہ لوگ نکل رہے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا ہے، زمین ہے، اور ایک ایک جگہ پر کتنے لوگ دفن ہیں وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، اور جس کو جہاں پر جس انداز سے بھی دفن کر دیا گیا، چاہے پراپرلی اس کو دفن کیا گیا، چاہے وہ سمندر کے پانی کے اندر اس کے جسم کو مچھلیوں نے کھا لیا، جو بھی جہاں پر بھی موجود ہے، اگر اس کو جلا دیا گیا اور اس کی راکھ اڑ گئی تو جہاں پر بھی وہ موجود ہے ان سب کو جمع کر کے آواز دی جائے گی اور سب کے سب نکلیں گے، تو نکلنا ان کا ہوگا کأنہم جراد منتشر، منتشر یعنی بکھرے ہوئے، پھیلے ہوئے، پتنگے جس طریقے سے ہوتے ہیں اور ٹڈی دل جس طریقے سے ہوتا ہے، ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہوں تو وہ جس طریقے سے ہوتی ہیں، وہ انسانوں کی کیفیت ہوگی کہ وہ اس موقع پر اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے ہوں گے۔ مہطعین الی الداع، دہشت زدہ صورت سے نگاہ جمائے ہوئے اس پکارنے والے کی پکار کی طرف، یعنی وہ جس طرف وہ صدا آ رہی ہوگی بس اسی طرف وہ لوگ بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، خوف زدہ ہوں گے، اور اس وقت اس منتشر حالت میں کہ بس وہ ایک صدا جو آ رہی ہے تو اسی صدا کی طرف سب کے سب جا رہے ہیں۔ اب چاہے دنیا کے اندر پکارنے والے کی پکار کو انہوں نے نہ سنا ہو، مگر وہاں پر تو بہرحال پکار کو سننا ہی سننا ہے، وہاں پر تو پھر کوئی آپشن نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ساری جتنی بھی بدماشیاں ہیں وہ تو اس دنیا کے اندر ہے، پھر وہاں پر تو کوئی ول نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں ہے، یہ جتنا انسان کا اختیار ہے وہ تو ختم، مر گئے تو ختم ہو گیا اختیار، تو اب اس کے بعد جب پکارنے والا پکارے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اسی کی طرف لپکتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ یقول الکافرون، اور اس وقت کافر کہیں گے ھذا یوم عسر، کہ یہ تو بڑا مشکل دن ہے، یہ تو بڑا سخت دن ہے۔ اب سادی سی بات یہ ہے کہ یہ جس مشکل کی بات کی جا رہی ہے اس مشکل کا ان کو سامنا نہ ہوتا اگر آسانی کا انتظام انہوں نے دنیا کے اندر کر لیا ہوتا، اور وہ آسانی کا انتظام کیسے ہوگا جو بھی آپ آگے سنیں گے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ وہل من مدکر، کیا کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ یا تو انہی کافروں کی طرح سے تم بھی تیار ہو جاؤ کہ جب تمہیں پکارا جائے گا تو تم بھی یہی کہنا کہ ھذا یوم عسر، کہ یہ تو بڑا مشکل دن ہے۔ لیکن اگر اس مشکل دن کو آسان بنانا چاہتے ہو تو پھر اس کا آسان سا نسخہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی طرف آ جاؤ، جو بار بار 4 مرتبہ یہ بات آئے گی فہل من مدکر، کہ ہے کوئی نصیحت لینے والا، ہے کوئی سبق لینے والا، ہے کوئی ذکر کے لیے تیار جس کا دل آمادہ ہو۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اب یہاں سے وہ پہلا ریفرنس شروع ہوتا ہے، پہلی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم۔ کذبت قبلہم قوم نوح، کہ یہ قریش کا کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ جو ہیں دے آر ناٹ دا فرسٹ، ان سے پہلے کئی آئے اور جھٹلا کر چلے گئے اور وہ بھگتتے رہیں گے جو ان کے معاملات تھے اس کو۔ کذبت قبلہم قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم اس سے پہلے جھٹلا چکی ہے، تو انہوں نے جھٹلاتے ہوئے کیا کیا؟ فکذبوا عبدنا، انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو۔ وہ بندہ کوئی اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر کوئی سودا بیچنے نہیں آیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ ہمارا بندہ تھا، وہ ہماری بات کر رہا تھا، وہ ہمارا پیغام دے رہا تھا، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا۔ وقالوا مجنون وازدجر، اور فقط جھٹلایا نہیں
بلکہ اس کو مجنون بھی کہا اور اس کو ڈرایا بھی گیا، جھڑکا بھی گیا، ڈپٹا بھی گیا، اس کو اذیت بھی پہنچائی گئی۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان کہے میں نہیں مانتا اور خاموش ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ باقاعدہ مینٹل ٹارچر کرنے کی کوشش کی جائے، ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں، ایسی باتیں کہی جائیں کہ جس سے سامنے والے کی توہین بھی ہو، ہیوملیشن بھی ہو، انسلٹ بھی ہو۔ پروردگار عالم فرماتا ہے قوم نوح نے اس سے پہلے جھٹلایا، ہمارے بندے کو جھٹلایا اور اس کو پاگل بھی کہا اور اس کو ڈرایا بھی گیا، جھڑکا بھی گیا۔ فدعا ربہ، تو اس موقع پر اس بندے نے اپنے رب سے دعا مانگی، اپنے پالنے والے سے دعا مانگی، انی مغلوب فانتصر، کہ پروردگار میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، فانتصر یعنی مغلوب ہو گیا ہوں کا مطلب کیا ہے کہ میں پیغام پہنچا رہا ہوں، منطقی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے جو تیرا پیغام پہنچانا چاہیے وہ تو میں پہنچا رہا ہوں، مگر سامنے جو افراد موجود ہیں وہ دلائل کو سننے کے لیے کہاں تیار ہے، وہ عقلی باتوں کو سننے کے لیے کہاں تیار ہے، وہ تیرا پیغام سننے میں سیریس نہیں ہے، وہ تو انہی حرکتوں کے ذریعے سے کہ جھٹلا رہے ہیں، پاگل بول رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، ہم تم کو سنسار کر دیں گے، ہم تم کو قتل کر دیں گے، ہم یہاں سے نکال دیں گے، جو انبیاء کے ساتھ کیا گیا، تو وہ تو یہ انداز اختیار کر رہے ہیں، وہ تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور اب کیفیت یہ ہے کہ انی مغلوب کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، یعنی انہوں نے اس طرح سے میرے خلاف ایکا کر لیا ہے کہ اب یہ لوگ غالب آ چکے ہیں، میں مغلوب ہو چکا ہوں، فانتصر، تو اب تو میری نصرت، میری مدد کر اور میرا انتقام لے۔ یہاں پر جو فانتصر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، بعض مفسرین نے اس کی صراحت کی ہے کہ یہاں پر اس سے مراد ہے انتقام، کہ تو میرا انتقام لے، فانتصر، کہ میں تیرا پیغام پہنچا رہا ہوں، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں اور اس حد تک جھٹلا رہے ہیں کہ اب تو یہ ڈومیننٹ ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تو بظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے رسپانس ملا۔ اب یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دو آیتوں کے اندر خلاصہ ہے، ورنہ نوح علیہ السلام کی جو تبلیغ ہے وہ دو جملوں کی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ بھائی ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ ایک دن نوح علیہ السلام نکلے، انہوں نے تبلیغ کی، دوسرے دن لوگوں نے جھٹلایا، تیسرے دن نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے اور انہوں نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور پروردگار عالم نے ان کی قوم کے اوپر عذاب نازل کر دیا، تو دس از ناٹ دا کیس، ایسا نہیں۔ تو ایک تو مسلسل جد و جہد ہے جس کے اندر 900 سال کے قریب تو حضرت نوح علیہ السلام کی فقط تبلیغ ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کا یہ انداز ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہاں پر پھر پروردگار عالم کی طرف سے جو جواب ہے اور نوح علیہ السلام کی جو کوششیں ہیں اس کو ایک بریف صورت میں، ایک خلاصے کے طور پر یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ فدعا ربہ، تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، انی مغلوب فانتصر، کہ پروردگار میں تو ہو گیا ہوں مغلوب، فانتصر، میری نصرت کر، میرا انتقام لے۔ ففتحنا ابواب السماء، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، بماء منہمر، موسلا دھار پانی برسا اور برستا چلا گیا، پانی برسا اور برستا چلا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ طوفان نوح علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے تو اس کے اندر تو پانی اسی طریقے سے آیا۔ وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین کو بھی مختلف جگہوں سے پانی، وہاں پر بھی چشمے ابل پڑے، آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے اور زمین سے بھی چشمے ابل پڑے۔ فالتقى الماء، اور پانی پھر مل گیا، جو اوپر سے پانی برس رہا تھا اور جو نیچے سے چشمے ابل رہے تھے یہ سب کے سب مل گئے، علی امر قد قدر، اس امر کے لیے کہ جس کا فیصلہ ہو چکا تھا، یعنی جو پروردگار عالم کی طرف سے طے تھا کہ اب اس قوم کے اوپر عذاب آنا ہے، تو وہ جو پہلے کہا گیا کہ ہر چیز کا پھر ایک مستقر ہے، ایک ٹائم ہے کہ جس کے بعد اس چیز کو ہونا ہے، تو یہاں پر جب اس کا فیصلہ ہو گیا کہ ہاں یہ وہ وقت ہے، علی امر قد قدر، کہ جو طے شدہ امر تھا اس کے لیے پھر اوپر سے آنے والا پانی اور چشموں سے ابلنے والا پانی یہ مل گئے، اور اب اس کے بعد یہ پوری قوم غرق ہو گئی۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، خدا فرماتا ہے کہ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کیا علی ذات الواح و دسر، اس کے اوپر کہ جس کے اندر تختے بھی تھے اور میخیں بھی تھیں، یعنی کیلیں بھی تھیں، یعنی وہی کشتی سفینہ، کہ جو کشتی تھی حضرت نوح علیہ السلام جب اس کو بنا رہے تھے تو اس کے بنانے کے وقت بھی، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کے بنانے کے وقت بھی وہ قوم مذاق ہی اڑا رہی تھی،
یعنی بعض جملے اس طرح کے تاریخ اور قصص الانبیاء کے اندر ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سرکشی کس لیول کی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام مثلا کشتی بنا رہے ہیں اور کوئی گزرنے والا گزرتا ہے اور اس موقع پر یہ کہتا ہے کہ بڑے میاں کیا ہو گیا ہے، کل تک نبوت کی بات کر رہے تھے، آج کوئی بڑے کا کام شروع کر دیا ہے، کارپینٹر کا کام شروع کر دیا ہے۔ وہ جان ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ وہ کشتی ہے کہ جس کے اوپر سوار ہونے والے افراد ہی اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ وہ حمل نہ ہو علی ذات الواح و دسر، ہم نے اس کے اوپر سوار کیا نوح علیہ السلام کو۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر تذکرہ نہیں مگر دوسرے مقامات پر ہے کہ ایک محدود تعداد، ایک قلیل تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی کے اوپر سوار تھے، ان کو پروردگار عالم نے بچا لیا۔ تجریب آیوننا، وہ کشتی چل رہی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے، خدا کی نگاہوں کے سامنے، یہ وہی محاورہ عربی کا، یعنی پروردگار کی مرضی کے مطابق چل رہی تھی، یعنی ادھر ادھر ذرا سی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ جزاء لمن کان کفرا، یہ جزا ہے اس کی کہ جس کو جھٹلایا گیا، نوح علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، تو جزا اس کی یہ ہے کہ دوسرے سب غرق ہوں گے، ان کو بچا لیا جائے گا جن کا کفران کیا گیا تھا۔ نبی کا وجود معاشرے کے اندر ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا جب کفران کیا جائے گا تو بھوگ ان کو دینا پڑے گا، بھگتنا ان کو پڑے گا کہ جنہوں نے جھٹلایا اور کفران کیا۔ مگر جو خود نبی ہے کا اس کو تو بہرحال ان تمام زحمتوں کے عوض پروردگار کی طرف سے اجر ملنا ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے اس کو ایک نشانی کے طور پر باقی رکھا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کو باقی رکھا ہے یا خود اس کشتی کو باقی رکھا ہے کہ جس کے بارے میں اطلاعات آتی رہتی، اور ممکن ہے کہ اس حوالے سے اور زیادہ جو نقاب ہٹنی ہے وہ اسی زمانے کے اندر ہٹ جائے اور اس کشتی کے بارے میں اور کانکریٹ باتیں سامنے آ جائیں کہ ایک عرصے تک تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو دیکھنے کے دعوے دار موجود رہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہم نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے ایک نشانی کے طور پر، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ یعنی ایک مرتبہ پھر اگر آپ غور کریں کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ جو نصیحت، یہ جو قصہ ہم نے بیان کیا ہے، تو یہ کوئی فکشن تھوڑی ہے، معاذ اللہ کوئی ناول تھوڑی آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہوا اور ایسا ہوا اور ایسا ہوا اور اس کے بعد وہ لوگ غرق ہو گئے، یہ بچ گئے۔ تو انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور وہ لوگ عذاب کا شکار ہو گئے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم اپنے نبی کو جھٹلانا چاہتے ہو یا فالو کرنا چاہتے ہو؟ اگر جھٹلانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر فالو کرنا چاہتے ہو تو پھر نجات تمہارے حق میں ثابت ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم اس مین پرپس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ حل من مدکر، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ فکیف کان عذابی و نذر، تو میرا عذاب کیسا تھا اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ پہلا مرحلہ، یہ پہلا موقع کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ذکر کے لیے آسان کر دیا۔ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت لینے والا، ہے کوئی سبق لینے والا، یا تم بھی مار کھا کر ہی سمجھو گے جو پیغام ہمارا ہے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی والنذر، عاد والوں نے، قوم عاد نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا۔ کذبت عاد، عاد والوں نے جھٹلا دیا۔ فکیف کان عذابی والنذر، یہ بھی وہ انداز ہے جو تکرار ہوتا رہے گا۔ تو پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا؟ انا ارسلنا علیہم ریحا سرسرا فی یوم، پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی طرف بھیجی ریحن ہوا، سرسر، سرسرن تیز سردی سے ٹھٹھرا دینے والی ہوا، یعنی ایک تو خوشگوار ہوا ہے، وہ تو انسان پسند کرتا ہے کہ سفوکیشن نہ ہو، حبس نہ ہو، ہوا چل رہی ہے تو اچھا لگتا ہے۔ ایک وہ ہوا ہے کہ جو باد سموم ہے، کہ جس کے اندر زہر ہی زہر بھرا ہوا ہے، یا وہ اس طرح سے بالکل ٹھٹرا کر انسان کو ہلاک کرنے والی ہوا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی طرف ایسی ریح سرسر، ایسی سرد ہوا کہ جس کو وہ انجوائے نہیں کر رہے تھے، وہ ہوا ان کو ہلاک کیے دے رہی تھی، وہ ہم نے بھیجی فی یوم نحس مستمر، ایک ایسے دن میں کہ جو مسلسل منحوس دن تھا۔ اب یہ جو بحث ہے اپنی جگہ پر انشاءاللہ یہ کل آئے گی کہ یہ جو منحوس کہا گیا تو اس سے کیا مراد ہے، اور یہ کس دن کی بات ہے، اور کیا اس کا کوئی اپلیکیشن آج بھی ہے یا نہیں ہے۔ مگر ذرا اس کو ہم مکمل کر لیں، پھر تفصیل بحث انشاءاللہ اس پر کل کریں گے۔ تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، تو وہ ہوا ان لوگوں کو اکھاڑ کر پھینک رہی تھی جیسے وہ تنے ہوں،
درخت کے تنے کے جن کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہو. اب وہ ہوا اگر چل رہی ہے اور لمبے لمبے قد قوم عاد والوں کے، تو اگر آپ درختوں کو دیکھیں کہ اگر تیز ہوا کی وجہ سے وہ اکھڑنے لگیں اور پھر پڑے ہوں زمین کے اوپر، تو جو کیفیت وہ ہو سکتی ہے ویسی ہی قوم عاد کے ساتھ کیفیت پروردگار کی طرف سے تھی کہ وہ اڑ کر گر رہے تھے، اور پھر جب ہلاک ہو کر پڑے ہوئے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ تنے جیسے پڑے ہوئے ہیں. تنزع الناس، وہ ہوا ان لوگوں کو اکھاڑ رہی تھی، کأنہم اعجاز نخل منقعر، کہ جیسے کہ وہ درخت کے تنے ہوں کہ جس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہو. فکیف کان عذابی ونذر، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے نصیحت لینے والا. یہ دوسری مرتبہ آ گیا. اب یہ 2 مرتبہ اور تکرار ہوگا آخر سورہ تک. 4 مرتبہ یہ پیغام پروردگار عالم نے اس سورے کے اندر بیان کیا ہے. آج ہم پہنچے الحمدللہ آیت نمبر 22 تک. اسی پر ہم اپنی بات کو روک رہے ہیں، یہیں پر اپنی بات کو مکمل کر رہے ہیں، پروردگار عالم سے اس دعا کے ساتھ کہ اے پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، قرآن مجید جس کو تو نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنے والوں میں ہمارا نام شامل فرما. اے پروردگار، اس قرآن کے ذریعے سے قیامت کے سخت دن کو ہمارے لیے آسان فرما. اے پروردگار، آل محمد جو قرآن کے ہم ردیف ہیں، ان کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ کی التماس. جملہ ارواح مومنین و مومنات، شہداء ملت، خصوصیت کے ساتھ شہید قاری حنیف علی اللہ مقامہ کے ایصال ثواب کے لیے.